بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 17 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور اسی طرح ہم 17 روزے بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آئیے ہم 18ویں پارے کی سمری شروع کرتے ہیں اور رات میں انشاءاللہ 18ویں پارے کی تراویح پڑھیں گے اور کل 18واں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 18 بھی 17ویں پارے کی طرح دو صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی سورۃ المومنین اور سورۃ النور۔ سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 کی ابتدائی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المومنین رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ 7 صفات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ نمبر 2، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نمبر 3، لغو سے اعراض، لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ نمبر 4، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کا بھی کی رعایت رکھتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کے تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل بتائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسان وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 1، 7 آسمان اور ان کے اندر جو موجود عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق۔ نمبر 2، بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا۔ نمبر 3، چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور باربرداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ اس سے آگے صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج مسلمان بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ ان اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کر دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و نزاع میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیکوکار بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں محرمہ نسیم بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی سرکشی کے 3 اسباب قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ اور تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اس صورت میں آگے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے بعد صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سعداء یعنی نیک بخت اور 2 اشقیاء یعنی بدبخت۔ نیک بخت لوگوں کا اعمال نامہ بھاری ہوگا اور بدبخت لوگوں کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔
پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو سوال کرے گا اہل جنت سے، تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم 1 دن یا اس دن کا کچھ حصہ جو ملا تو تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سورۃ المؤمنون مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النور مدنی ہے اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورۃ النور کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے 10 احکامات بتائے ہیں۔ وہ احکامات کچھ اس طرح ہیں کہ پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے۔ دوسرے حکم میں زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوں۔ تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چوتھا حکم لعان کا ہے جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا ہو اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات میں سے شمار کیا گیا۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں جو غلام یا حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کی نکاح کی بھی ترغیب دی گئی۔ نوواں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا۔ اس صورت میں 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوتی تھی
جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھی۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے، ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس سے اس چراغ کے نور سے تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کی ہیر پھیر، بارش برسانے، زمین اور آسمان کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین 2 گروہوں کے قابل تذکرہ ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ عملی زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں تو ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے کیلولا کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر کل 13 احکام و آداب کو مذکور ہو چکے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 18 مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کی شارٹ سمری کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔